اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس سیرت ہے، جس میں آج ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آپ کی شادی خانہ آبادی کا ذکر خیر کر چکے ہیں، یعنی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر قبلہ پیر صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اسلاف کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی شادی کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے بزرگ وار سسر حضرت عبدالمطلب کے کاشان اقدس میں رونق افروز ہوئیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے، یعنی آپ کی پیشانی مبارک سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ جب حضور کا نور آپ کی والد گرامی کے صلب اطہر سے آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں قرار پذیر ہوا تو یہاں بھی اس کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں، عورت کو جو ہر مہینے خون آتا ہے اس کا وہ بند ہو گئے۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین تھی، یعنی درمیان تھی۔ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمینہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس روز یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا، اور اس نے آ کے مجھے کہا، قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، اور بعض نے کہا ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی، لیکن جو راجح قول ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ تو حضور کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت سیدہ آمینہ کا گھر پورا بکا نور بن گیا، اور حضور کی آمد کی برکت سے آپ کی والدہ صاحبہ نے نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمینہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بکا نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ آج کئی لوگ حضور کی نورانیت کے اوپر شک کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضور ایسے نور علی نور تھے کہ جن کی ولادت کے وقت سیدہ آمینہ کا پورا گھر نور سے بھر گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں، جب سیدہ آمینہ کے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا، اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، رحمہ کی ربک، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ قالت الشفا، شفا کہتی ہیں، فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشام،
اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ تو حضور کی تشریف آوری پر سیدہ آمینہ کا پورا گھر نور سے بھر گیا، اور حضور کی دایا حضرت شفا نے بھی سیدہ آمینہ کے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب مکہ پاک کہاں ہے، شام کہاں ہے؟ تو یہ حضور کی برکت ہے ولادت کی کہ آپ کا گھر نور سے بھر گیا، اور آپ نے سیدہ آمینہ نے بھی اور ان کی دایا نے بھی گھر میں بیٹھ کے شام کے بعض محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی، میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا این ذهبت به، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ تو جواب ملا میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ گویا اللہ نے بچپن میں ہی اپنے حبیب کو دنیا کی سیر کرا دی۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پہ لوٹ آیا، اور پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے کر گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا میں نے مشرق کی طرف لے کر گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ تو حضرت شفا حضور کی دایا نے جب بچپن میں حضور کے معجزات کمالات کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ تھا یہ بچہ کوئی عام نہیں، بڑا خاص بچہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت شفا بھی حضور کے اوپر ایمان لے آئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ دیکھیے جی حضور مختون پیدا ہوئے، ہمارے ہاں جب کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ناف بعد میں کاٹتے ہیں، حضور کی ناف پہلے کٹی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہب بن زما کی پھوپھی کہتی ہیں جب حضرت آمینہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضرت عبد المطلب، آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمینہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی اور مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمینہ کے پاس آئے۔ حضرت آمینہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کی۔ حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیں اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ اشعار، عربی کے اشعار جاری ہو گئے۔ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الاردان، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا، پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا۔ قد صاد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان، یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ حضور کے دادا جان کے اشعار ہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ اگلا شعر ہے حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العیان، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن، ہر حاسد، آنکھوں کے گمانے والے کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں جی حضرت عبد المطلب کا یہ اشعار بتا رہے ہیں کہ آپ کا اللہ کی توحید پر کامل ایمان تھا، آپ توحید پرست تھے
خدا نخواستہ مشرک بت پرست نہ تھے، کیونکہ آپ نے شعر کے اندر یہ کہا الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردان، سب تعریف اس اللہ کریم کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ اشعار بتا رہے ہیں آپ توحید کو ماننے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اس لیے آپ نے اللہ کا شکر کیا ہے، کسی بت کا شکر نہیں کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لَيَكُونَنَّ لِابْنِي شَانٌ، میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی، یہ اس کا مختون پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ میرے اس پوتے کی بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ یہ حضور کے نعت گو شاعر بھی ہیں جی، حسان بن ثابت، پتہ ہے آپ کو نا، یہ حضور کے سامنے حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت سناؤ۔ یہ وہ صحابی ہیں، کوئی عام نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کیسی کمال کی حضور کی نعت پڑھی ہے۔ آج بھی آپ کے وہ اشعار حضور کی شان میں جو آپ نے کہے حضور کے سامنے، آج بھی کتب سیر اور کتب تواریخ کے اندر وہ اشعار موجود ہیں، بڑے ایمان افروز اشعار۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنائے ہوئے ہیں، دوبارہ ذرا سنیں کہ حضور کے صحابہ کا حضور کے بارے عقیدہ کیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے یہ نعت پیش کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کمال کے اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور جیسا کائنات میں نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ نہ تھا کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ گستاخوں کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا حضور کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ دوسرا شعر بڑے کمال کا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کی مثل کوئی تھا لیکن حسان نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ سوال ہے نا کہ شاید حضور جیسا کوئی ہو لیکن حسان نے دیکھا نہ ہو۔ آپ نے دوسرے شعر میں اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ فرمایا صرف میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے دیکھنے تک محدود نہیں، حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر شخص میں رب نے کوئی نہ کوئی عیب رکھا ہوا ہے، خواہ وہ علم کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، حسن و جمال کی کمی ہے، قد و قامت، اللہ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی نقص رکھا ہے تاکہ انسان تکبر نہ کرے، انسان یہ نہ کہے جی میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ لیکن انبیاء وہ عظیم اللہ کے بندے ہیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء جو افضل الانبیاء ہیں، حضور کے اندر تو عیب کا نام و نشان بھی نہیں ہے، شائبہ بھی نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے حضور آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا آپ کی رب نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ کیا شان ہے جی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، ہمارے آقا کی شان۔ یہ ہے وہ حسان بن ثابت جو حضور کے نعت کو شاعر تھے۔ تو پتہ چلا حضور کی نعت پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نعت رسول سننا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ یہ دونوں عمل بڑے افضل والا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت اللہ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی، 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اسلام سے پہلے، 60 سال، اور 60 سال اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی 120 سال تھی آپ کی عمر۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7-8 سال کی تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی
کہ جو دیکھتا اور سنتا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علی صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں، یثرب مدینہ پاک کا پہلا نام ہے، بیماریوں کا گھر، اس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، وہ شہر جو بیماریوں کی آماج گاہ تھی، جب حضور تشریف لائے وہ شفا کا مرکز بن گیا۔ یہ یہاں پہ یثرب کے اندر طاعون عام تھی، بیماریاں تھی بڑی، جب حضور تشریف لائے تو حضور نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ یہ تمام بیماریاں آس پاس علاقوں میں لے جا۔ حضور کے قدمین شریفین لگے، وہ شہر جو بیماریوں کا مرکز تھا پھر وہ شفا کا مرکز بن گیا۔ آج مدینہ پاک کی خاک میں بھی رب نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے سنا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا، یا معشر یہود فاجتمعوا الی، اے یہود کے گروہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے تمام یہودی۔ اسے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس یہودی نے کہا، طلع نجم احمد الذی ولد بی فی هذه اللیلہ، اس نے کہا وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس رات کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد کی ولادت کی رات ہے۔ تو حضور کا ایک اسم گرامی احمد بھی ہے، تو اس نے کہا وہ ستارہ طلوع ہو گیا اس رات کو جس نے طلوع ہونا تھا، جو ہماری کتب کے مطابق آج احمد کی ولادت کی رات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بھی تو وہ وقت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی، علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے علماء یہود نے اور عیسائی جو تھے راہب، ان کو اللہ نے بتایا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں حضور کے اوصاف جمیلہ خصال حمیدہ کا ذکر موجود تھا، اور وہ اپنی قوم کو حضور کی آمد کے بارے بتایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت با سعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا، جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا، اے قریش کہ آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا، کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو وہ تمہارے قبیلہ میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ دیکھیں جی، اللہ نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے علماء کو بتایا ہوا تھا، اور حضور کی علامت بھی بتا دی گئی تھی کہ حضور کے کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں آج رات قبیلہ قریش کی ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کی ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے ببرکت نام سے موسوم کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے یہودی کو آ کے بتایا جی ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ، وہ بچہ دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا، وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟
اس نے بسط حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اے قبیلہ قریش تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ تو اس یہودی عالم نے بھی جب وہ علامت دیکھی کہ واقعی بالوں کا گچھا ہے، وہ غش کھا کے گر پڑا، ہوش آیا تو کہا اے بنی اسرائیل افسوس، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اور قریش والو تمہیں مبارک ہو، اس بچے کی برکت سے قیامت تک تمہاری عظمت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس رات کعبہ میں تھا، حضور کی ولادت کی رات میں کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا، سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے، سارے بت اچانک زمین پر گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویامر بعبادت ملک العلام۔ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، یہ دیکھیں جی دیوار خانہ کعبہ سے حضور کی ولادت کی رات یہ آوازیں سنی گئیں۔ آواز یہ تھی مصطفیٰ مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کو جاننے والا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اور یہ حضور کی ولادت باسعادت کا مختصر سا واقعہ قبلہ پیر صاحب نے ضیاء النبی شریف میں بیان فرمایا جو ہم نے سنا۔ انشاءاللہ اگلے سوموار کو ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے، اور ہم پڑھیں گے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، ایگزیکٹ تاریخ، اور اس کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا